كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 to 101. پہلے دیکھتے ہیں ہم لفظی ترجمہ. قل کہہ دو، من جو کانا ہو عدوً دشمن لجبریل جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا یہ علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کلام کی جو بین یدیہ اس کے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت دیتا ہے، وبشریٰ اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو. من جو کانا ہو عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ ہے، عدوٌ دشمن، للکافرین ان کافروں کا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیات بینات نشانیاں واضح، وما اور نہیں یکفرو انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر الفاسقون وہی جو نافرمان ہیں. اب کیا کلما جب بھی عاہدوا انہوں نے باندھا، عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دے گی اس کو، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی، معہم ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں جانتے. تفسیر.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے۔ یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جبرائیل کون؟ جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو وحی لے کر آتے تھے۔ اب یہ جبرائیل علیہ السلام سے کیوں عداوت رکھتے تھے، کیوں نفرت رکھتے تھے، کیوں دشمنی رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم پر عذاب الہی لے کر آتے رہے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے بھی یہ ان سے عداوت رکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ وحی ہم میں کیوں نہیں لے کے آئے، یہ قرآن ہم میں کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی اس کلام کو لے کر بنی اسرائیل پر کیوں نہ اترے، بنو اسماعیل میں کیوں لائے۔ اس لیے بھی ان کو عداوت تھی، اور اس لیے بھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور اس وحی میں ان کا حال کھول کھول کر بیان کیا گیا تھا۔ ان بنیادوں پر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ جو جبرائیل سے دشمنی رکھے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ یہاں انہی کے اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے دوستوں سے، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، تو گویا وہ کس سے دشمنی مول لے رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ ان سے دشمنی رکھنا گویا اللہ سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کس کے حکم فالو کرتے تھے؟ اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے عذاب لے کر آتے تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے۔ تو گویا جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام کریں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت رکھی جائے، تمام رسولوں تمام پیغمبروں کا احترام کیا جائے۔ اوپر والی آیت میں اگر ہم غور کریں، آیت نمبر 97 میں، تو اس میں ذکر ہے کہ جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ قرآن کہاں اترا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ تو جو چیز دل پر اترتی ہے، دل کو لگ جاتی ہے، وہ چیز کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ دل ایسا مقام ہے جو کسی چیز کو اگر سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے پھر وہ انسان کبھی نہیں بھولتا اور ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں اترا تھا؟ دل پر اترا تھا۔ تو اگر اسی طرح یہ قرآن ہمارے بھی دل کو لگ جائے، دل میں اتر جائے، تو کیا ہوگا؟ ہم بھی اس کتاب کو یاد رکھنے والے بن جائیں گے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں گے۔ قرآن کے مطابق دل عقل و فہم کا ایک خزانہ ہے۔
دل اور دماغ کا تعلق ہے. پہلے چیز دل میں اترتی ہے پھر دماغ تک جاتی ہے. تو ہمیں بھی اس قرآن کو کہاں اتارنا ہے؟ اپنے دلوں میں اتارنا ہے. اللہ کرے کہ قرآن کی ایک ایک آیت بھی ہمارے دل کو لگ جائے. اور پھر اسی آیت میں اس کتاب کی تعریف مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. اور کیا ہے اس کتاب میں؟ مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور کیا ہے؟ وبشرا وہدی وبشرا، ہدایت بھی ہے اور وبشرا خوشخبری بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن خوشی کا ذریعہ ہے. ہدایت کے ساتھ ساتھ خوشی کا ذریعہ ہے. اور قرآن سے خوشی اسی کو ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا. قرآن سے گھبراہٹ، دوری ایمان سے کمزوری کی علامت ہے. تو ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ قرآن میرے لیے باعث خوشی بنتا ہے، باعث سکون بنتا ہے، باعث راحت بنتا ہے. اگر بنتا ہے تو مطلب ایمان ہے. اور اگر میرے لیے باعث گھبراہٹ ہے، دوری ہے، دل تنگ ہوتا ہے ایسی مجلسوں میں جب قرآن پڑھا جاتا ہو، تو پھر میرا ایمان پھر کیسا ہے؟ کہ اس کا مطلب کہ پھر میرا ایمان کمزور ہے. اگر قرآن پڑھ کر دل خوش نہ ہو، دل تنگ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا لیول کیا ہے؟ انتہائی کمزور ہے. کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو یہ باعث خوشی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یعنی اس کتاب میں ایسی روشن دلیلیں بھیجی ہیں، ایسی روشن کتاب، اس روشن کتاب کی روشن آیات ہیں کہ جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنے والا. تو فاسق عمل نہیں کرتا. پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے کیا ہیں؟ خالی لوگ ہیں، ان میں ایمان ہی نہیں. مزید بنی اسرائیل کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ ڈالتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے ہی خالی ہیں. ہم سوچیں، ہم عہد کی کتنی پاسداری کرنے والے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کی بھی اور بندوں سے کیے ہوئے عہدوں کی بھی. جب ہم اللہ کی خاطر کوئی عہد کریں، نظر مانیں، تو پھر ہم اس کو ہر ممکن پورا کریں. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے کہ پھر وہ عہدوں کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی عہد کیا یا کوئی نظر مانی تو وہ اس کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں، یعنی قرآن میں ایسی واضح دلیلیں ہیں جن کو یہ دیکھ کر ایمان لا سکتے ہیں. علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی پرواہ نہیں کی جو اس عہد کی پرواہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے.
پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری کتب میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا موجود پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مان کر نہ دیا۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر، اس کتاب کا ذکر، اس نبی کا ذکر موجود تھا، تو یہ اس کتاب کو تو ایسے پہچانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہ تھے۔ پیغمبروں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ، عہد شکنیاں کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا کہ جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ کتاب اللہ اوت الکتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب والوں نے ایسا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ غیروں والا برتاؤ کیا۔ کس نے؟ اوت الکتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب والوں نے، اہل کتاب نے، علم والوں نے۔ قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالنے سے مراد اس کو سمجھنے، عمل کرنے، پڑھنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا، اس کے احکامات کو سنی انسنی کر دینا، اس کی باتوں کو اگنور کرنا، اس کی آیات کو اگنور کرنا، ایسے اگنور کرنا جیسے ہم جانتے ہی نہ ہوں، اور ان کی جگہ اپنی مرضی کو اہمیت دینا، اللہ کے احکامات کی جگہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو اہمیت دینا۔ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اہل کتاب، کتاب والے، قرآن والے ہونے کے باوجود ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ پورے سال میں کتنا وقت دیتے ہیں ہم کتاب کو، اللہ کی کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت اس کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، اور پھر سمجھ کر اس کو دل میں اتارتے ہیں، کیونکہ قرآن آپ سے سن کے کہاں نازل ہوا تھا؟ دل پر نازل ہوا تھا، دل پر اترا تھا۔ تو ہم میں سے کتنے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے دل پر اتارتے ہوں، اور پھر ہم جائزہ لیں کہ ہم اس پر کتنے عمل کرنے والے ہیں، ہم اس کی باتوں کو کتنا سنی انسنی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کا احترام تو بہت کیا،
اس کو سونے چاندی کے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، گھر میں الماریوں کے سب سے اوپر والے حصے میں کہاں رکھا؟ ہم نے اس کتاب کو رکھا، اور پھر وہ اتنا اوپر رکھا کہ رکھ کر بھول گئے، اور پھر اس سے ایسا تعلق بنایا جیسے اس کو جانتے ہی نہیں تھے، بس وہ گھر کے ایک حصے میں رکھی ہے، الماری کے ایک حصے میں، اور ایسا تعلق ہے ہمارا اس سے جیسے کسی انجان سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ دیکھو برتاؤ کیسے کیا، ان کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اگنور ایسے کیا کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو جو شخص جانتا ہو، جو شخص پہچانتا ہو کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے، جو شخص اس بات کو جانتا ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، وہ اس کی کیوں قدر نہیں کرے گا؟ وہ کیوں اس کو کھول کے نہیں پڑھے گا؟ وہ کیوں اس کو سمجھے گا نہیں؟ اگر اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کسی کے پاس جائے گا کہ بھی مجھے سمجھاؤ، یہ تو میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، مجھے اس کو جاننا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کی باتوں کو لینا ہے، اپنے دل پر اتارنا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دن، مہینے، ہفتے کا کتنا حصہ قرآن کی غور و فکر اور فہم حاصل کرنے میں گزرتا ہے، اور اگر نہیں گزرتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہ خوشی اور سکون کہاں ملے گا؟ وہ اسی کتاب میں ہی تو ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ آج ہی ہم نے لیسن میں پڑھا، آیت نمبر 97 میں، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہی تو ہے گائیڈ لائن تمہارے لیے، یہیں سے تو تمہیں رہنمائی ملے گی، یہیں سے تو خوشی ملے گی۔ جس خوشی کو تم دنیا میں تلاش کرتے ہو اور بھاگتے ہو، وہ وہاں نہیں ملے گی، وہ خوشی اس کتاب میں ملے گی، اس کو سمجھنے میں ملے گی، اس پر عمل کرنے میں ملے گی، وہ سکون اس کتاب کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ملے گا۔ ہمارے ہاں قرآن کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں قرآن کی کیا ویلیو ہے؟ ہم اس کو الماریوں میں رکھتے ہیں، خوبصورت اس کے اوپر غلاف چڑھا کر، اور پھر جب کوئی فوت ہو جائے تب اس کو کھول لیا جاتا ہے، تب گھروں میں یہ کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جی نیا گھر لیا، جی قرآن خوانی کرا لی جائے اور وہاں برکت کے لیے اس کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور کیسا تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ شادی ہونے لگتی ہے تو دلہن کے سر سے گزار دینا، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے آئی ہے کتاب، یہ سیکھنے کے لیے آئی ہے، دل میں اتارنے کے لیے آئی ہے، عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، باعث برکت ہے، اس کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل برکت تب آتی ہے زندگی میں جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور اپنی نسلوں کو اس کتاب پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کے لیسن سے جو سب سے مین ہوم ورک ہے ہمارا، آج کے لیسن سے سیکھنے کے بعد، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ روزانہ چند آیات قرآن کی سیکھنے کی غرض سے پڑھیں، سمجھنے کی غرض سے پڑھیں، اور اس سیکھنے اور سمجھنے میں ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کتاب کی آیات کو اپنے دل پر اتاریں، تاکہ یہ کتاب ہمارے لیے باعث خوشی بنے، باعث سکون بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.